السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ 44 آف تیرے نام پہ مر جاؤں بائی مروہ مرزا ناولز۔ آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تھوڑی بزی تھی، طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن تھی، اس وجہ سے میں نے ایپیسوڈ زیادہ لانگ نہیں دی، جتنی لکھ سکی ہوں آرام سے میں نے کہا دے دی جائے۔ تو بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی پیاری ہے، چھوٹی ہے لیکن چھوٹا پیک بڑا دھماکہ ایپیسوڈ ہے، تو آپ کا دل لوٹنے والی ہے، دلبر کا رومانس ہونے والا ہے، نیک کس ہونے والی ہے، یاہو! تو سب تیار ہو جائیں، میں بھی آپ کا مزید صبر آزمانے کے بجائے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ ایپیسوڈ 44، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی مروہ مرزا ناولز۔ آزاد اور عالیان نے آج ہی نازلی کو بازیاب کرنے کی تیاری کر لی تھی، پر آزاد کا دل رات سے جگہ پر نہ آ سکا۔ اس نے نازلی کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا، تب اسے اس کی تکلیف سمجھ آئی۔ اس لڑکی کی بے بسی اور اس کے دکھ بہت بڑے تھے۔ وہ تو یادداشت کھو کر جیتا آیا تھا، پر اصل امتحان تو وہ حواسوں کے ساتھ یہ سب جھیل کر دے کر آئی تھی، اور اس کی جگہ خود کو لایا تو اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، بہت حقیر، بہت بیکار، لیکن اس کے پاس تلافی اور مداوع کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ نازلی کو سمیٹ لے گا اس کا اسے پورا یقین تھا، اور یہی یقین ان تاریک چار دیواری میں بیٹھی نازلی کو بھی تھا۔ اسے ایک اللہ پر یقین اور آزاد سے امید تھی، وہ اس کے لیے ساری زندگی گزار آئی تھی۔ کسی کے نام پر اتنے سالوں بیٹھنا اور اس کے آنے کی امید بھی نہ ہو، بہت کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اب ان کے امتحان ختم ہونے والے تھے۔ آزاد نے اسے جب کس کی تب وہ بہت تکلیف میں تھی، اس لمحے کو جی ہی نہ پائی، پر اس زندان میں اسے لگا جسے آزاد کے ایسی استحقاق نے گھٹی سانس رواں کی ہو۔ آزاد نے پہلی بار اس پر یوں حق لٹایا اور وہ دکھی تھی کہ وہ اس مومنٹ کو ویسا جی ہی نہیں سکے جیسا وہ جیا جانا ڈیزرو کرتا تھا۔ بس کچھ گھنٹے باقی تھے، توریاں ان کے مقدر سے رخصت ہو گئی تھی، وہ جلد ملنے والے تھے۔ وہ گھر آ چکے تھے، پر دلارا کے اندر جتنی ہمت جمع ہوئی تھی سب ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا نے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی دل آزاری اور نافرمانی نے مجھے کس کس دشت سے گزارا ہے، سوچ ہے آپ کی۔ مجھ میں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے کیا۔ شاید تکلیف کا سلسلہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ باران کے بنا ہی آ گئی تھی، اتنے سالوں بعد ایک ماں جو ناراض چاہے جتنی ہو، تڑپی ہوئی بھی ہو، غمزدہ بھی، اس کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کی ندامت و آنسو خنجر کے وار ہی تھے۔ جبکہ لاؤنج کے کنارے کھڑی دلارا اور باران بھی ان دو کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں الگ الگ نوعیت کی سرخائی گلی تھی، ہر ایک کا اپنا دکھ تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے تکلیف کا سلسلہ ختم کرنے میں عشا، اب تو زخم ناسور بن گئے ہیں۔ تمہیں تھامتی یہ ماں کی باہیں اب صرف نانی کی باہیں رہ گئی ہیں۔ باران نے سب بتایا مجھے، لیکن پھر بھی معاف کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ بھی مجبور و بے بس تھی۔ خود دلارا بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اگر باران نے اس کا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو شاید لڑکھڑا کر گر بھی چکی ہوتی۔ معافی مانگنے کی جرت بھی کیسے کی آپ نے، اور آئی کیوں ہے واپس؟ یہ سرپرائز تھا باران، یہ تو ظلم ڈھایا تم نے مجھ پر۔ مزید وہ چپ نہ رہ سکی تو چیخی۔ شکوہ اسے باران سے بھی تھا، جو خود کوئی جواب نہ رکھتا تھا، سوائے اس کے کہ دلارا کی ہر تکلیف پہ اس کے پاس موجود ہو۔ دلارا، عیشا کی آواز اسے دیکھتے ہی سسکی بن کر نکلی۔ جبکہ دلارا نے جب عیشا کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ منہ موڑے باران کے سینے میں چھپی۔ خود باران نے محسوس کیا دلارا کا وجود کانپ رہا ہے، تبھی قریب ہی آ کر رک جاتی عیشا کی طرف یوں رحم طلبی سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اتنی جلدی نہیں عیشا، سالوں کی نفرت، غصہ، گھٹن اور اذیت تھی، چند لمحوں کا کھیل ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں کہو میرا نام لینے کا حق نہیں ان کو۔
وہ باران کے سینے گھٹ کر چلائی۔ باران نے اسے بازو گرد حصار کر سنبھالا، پر وہ مسلسل پینک کیے کانپ رہی تھی۔ میں نے رکھا تھا تمہارا نام، کیسے نہ لوں؟ یہ نام لے لے کر ہی تو اب تک جی ہوں۔ میرے جسم کا حصہ ہو، مجھ سے ایسے منہ مت موڑو۔ عیشا نے اس کے بکھرے بال سہلانے چاہے، پر وہ اور سمٹتی ماں کے لمس سے بے چین ہوئی۔ باران نے جب دیکھا کہ دلارا رو پڑی ہے تو اس نے خود ہی عیشا کا ہاتھ پکڑ کر دلارا کے بالوں سے ہٹایا۔ سفارش کر دو نا، عیشا نے تعصب سے باران کو کہا تو وہ باران کے سینے سے نکلتی پلٹ کر خون آشام نگاہوں سے عیشا کو دیکھنے لگی۔ عزیزے خود درد میں گھری تھی۔ کیوں کرے یہ سفارش؟ نہیں سنوں گی۔ میں نے کہا نا دور رہے مجھ سے۔ باران ان کو ہٹاؤ میرے پاس سے۔ وہ عیشا کے سائے تک سے جھلس رہی تھی۔ یہ بات عیشا سمیت باران اور عزیزے کا جگر بھی کاٹ گئی۔ عیشا اس سے پہلے زبردستی اسے گلے لگاتی، دلارا نے پوری قوت سے عیشا کے ہاتھ پرے کیے اور وہاں سے تیزی سے بھاگ گئی۔ سب نے بیک وقت تڑپتی نگاہ دلارا کے بھاگ کر اپنے کمرے میں گم ہو جانے پر ڈالی۔ اتنی جلدی یہ پتھر نہیں پگھلے گا، انے کے پاس جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ سالوں کی بڑھاس جمع ہے اس کے اندر، اتنی آسانی سے وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ باران کو افسوس تھا، پر وہ عیشا کے لیے جتنا کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ مزید اب کچھ بھی کرنا ناممکن تھا۔ اب باران کے لیے صرف دلارا اہم تھی اور کوئی نہیں۔ تبھی وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا اور عیشا نے پلٹ کر آنکھوں میں کرچیاں سی بھرے عزیزے کی طرف دیکھا۔ یہ تو کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی انے، آپ نے بھی نہیں کیا۔ عیشا رو پڑی تو عزیزے نے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ روتی ہچکیاں بڑھتی بچوں کی طرح عزیزے کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے کوئی ستم نہ ڈھایا اور اپنا ہاتھ اس کے اطراف پھیلائے حوصلہ دینے لگی، حالانکہ حوصلہ دیتے ہوئے ان کی اپنی آنکھیں بے شمار درد میں تھیں۔ جبکہ وہ کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آتش فشاں بنی تھی۔ باران نے قریب جا کر اسے حصارنا چاہا جب وہ اس کے حصار میں مچل کر روبرو ہوئی۔ وہ کیوں آئی ہے؟ ان کو کہو نفرت ہے مجھے ان سے، وہ میری بیچ چھیننے آئی ہے۔ تم کہو ان کو یہاں سے جائیں، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی نا، تم کہہ دو۔ اس کے سینے لگی مسلسل چہرہ چھپائے ضد کر رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ضرور اپنی ماں کا سامنا کرتی، پر آج وہ بہت کچھ جھیل چکی تھی، یہ سہنا مشکل تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، تمہاری ماں۔ اس کی کال اور ضد کی وجہ سے آج میں پلین میں سوار ہو کر اتر گیا، کیونکہ اسے اپنی انے کا سامنا کرنا میرے بنا مشکل لگ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے کال نہ کرتی تو میں بھی اس جہاز میں سوار ہو کر کریش ہو چکا ہوتا جو آج تباہ ہوا۔ وہ تمہارے ہسبینڈ کے بچاؤ کا وسیلہ بنی ہے، کیا اس ناطے تم اس کے لیے دل نرم نہیں کر سکتی؟ کم از کم اتنا کہ اسے سن لو، معافی مانگنے کا موقع دو۔ باران نے اسے گمسم دھیرے سے سانس لیتا محسوس کیے پیار سے سمجھایا تو دلارا نے چہرہ اٹھائے اس خوبصورتی کی ساری حدوں کو پار کرتے مہربان انسان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اپنی دوستی توڑو ان سے، جیسا بیہیویئر میں رکھوں ان سے تم بھی ویسا رکھو گے۔ تم صرف میرے ہو، یعنی میرے دوست ہو۔ جلن تو اسے باران کے سائے سے بھی تھی، تو کیسے یہ برداشت کرتی اس کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے؟ وہ آخری جملہ گھبرا کر درست کر گئی۔ نہیں، میں تمہارا ہوں، یہ زیادہ اچھی لائن ہے۔ باران کے استحقاق چھلکاتے جملے پر وہ اس کے حصار سے نکلی اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں کو بے خود سی نظروں میں بسایا۔ کیا تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ دلارا کے سوال نے باران کو عجیب سی تکلیف پہنچائی۔ اس کا چہرہ جبڑے سے ہولڈ کرے اسے اپنے چہرے کے نزدیک کرتا غصے سے دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ بہن جیسی ہے وہ میرے لیے۔ میری شادی ہوئی بھی تو تم سے ہوگی دلارا، ورنہ یہ نکاحی اختتام ہوگا میری زندگی کے اس سلسلے کا۔ تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں آئی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دلارا کے سوال سے بہت بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو تھی، تم دو ہم عمر ہو، لگ بھگ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بھی ہو۔
وہ اکیلی بھی ہیں، تمہارے مزاج کو وہ بہتر سمجھتی بھی ہوں گی۔ تو مجھے ڈائیورس دے کر ان کو اپنا لو اور لے جاؤ ان کو یہاں سے بہت دور۔ میں ان کی شکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی، تو یہ کیسے سہ سکتی ہوں کہ وہ تم پر حق جمائے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ ساتھ ہی ہچکیوں سے رونے لگی، اس کی آواز بولتے ہوئے دبنے لگی۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی اور باران کو ایسا لگا ابھی دلارا نے لفظ نہیں اس کے خواصوں پر کوڑے برسائے ہوں۔ مجھے میرا کوئی تو رشتہ پورا ملنا چاہیے نا۔ میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی تمہیں دیکھے بھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تمہاری دوستی ختم ہو۔ دوست بہت اہم ہوتے ہیں، وہ بھی اہم ہوں گی۔ پھر تو تم مجھے پورا چھوڑ دو، میرا تمہارے لیے دل بہت چھوٹا ہے۔ I'm helpless باران۔ وہ اسے اذیت سے دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، پر اس لڑکی کی ایک ایک سانس اسے درد دے کر نکل رہی تھی۔ وہ اتنے درد میں اس لیے نہیں تھی کہ اس کی ماں واپس آئی ہے، اس لیے تھی کہ وہ باران کی دوست ہے۔ میری طرف دیکھو اور کان کھول کر میری بات سنو۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کو اوپر اٹھانے کے لیے باران نے اس کا منہ جبڑے سے ہولڈ کرے اوپر کیا۔ ہاں، وہ چند لمحوں میں رو کر چہرہ درد کی آماج گاہ بنا چکی تھی۔ چہرہ تر، بھیگی پلکیں، سرخ آنکھیں اور گلابی ناک، اور نم بھاری سانسیں لیے وہ باران کے سیدھا سینے میں تیر سی گھڑ رہی تھی۔ میں اسے تمہارے لیے سنبھالتا آیا ہوں، ورنہ بہت سالوں پہلے تمہاری ماما نے میرا بہت دل دکھایا تھا۔ وہ میری محبت، میری شفقت کے حصار سے نکل گئی جب توران کو اپنے لیے اس نے چنا۔ میں نے منع کیا تھا اسے، اور وہ مجھ پر چیخی تھی کہ میں اس کی خوشیوں کا دشمن ہوں۔ میں نے پورا بچپن اس کے ساتھ بانٹا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہن نہیں دی تھی، تبھی ہم دونوں بھائیوں کے لیے وہ بہت لاڈلی تھی۔ اس نے میرا اننے کا بہت دل دکھایا تھا، تبھی اس سے تم جیسا قیمتی اثاثہ چھن گیا۔ اب بھی میں اس کے ساتھ تمہارے لیے ہوں، کیونکہ چاہتا ہوں تم اپنے وہ سارے رشتے واپس پاؤ جن کی حسرت کبھی بھی تمہارے اندر جاگی ہو۔ مجھے عشاء سے کوئی پیار نہیں، نہ لگاؤ، مجھے تو ہمدردی ہے اس سے، خیال رہتا تھا اس کا، جیسے ایک بھائی کو اپنی بہن کا رہتا ہے۔ آئی سویئر میرا ویسا رشتہ کسی کے ساتھ نہ بنا کبھی، نہ بنے گا جیسا تمہارے ساتھ ہے۔ میں ایسے تمہیں اندر ہی اندر گھٹتا نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے اندازہ تھا تمہاری اس کیفیت کا، تبھی تو جانے کا فیصلہ لیا، اس کے باوجود کہ میرا جانا تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ جب تم کہو گی اپنے پاس بلا لوں گا۔ تمہیں باران پورا ملے گا اگر تم چاہو۔ ایسے روگی تو میں بے سکون ہو جاؤں گا۔ جیسی تم میری دوست ہو ویسی وہ کبھی نہیں ہو سکی، نہ کسی اور میں دلارا جتنا دم ہے۔ وہ اس کے سارے آنسو پونچھے اس کی ہچکیوں کو روک دینے کا سبب بنتے ہر اظہار کو کرنے کے بعد دلارا کی ان درد بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں بس وہ تھا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے باران؟ وہ پھر سے اس کے سینے میں چھپتی بے بس سی ہوئے رونے لگی۔ وہ اتنی وحشی تو کبھی نہ تھی، اور ستمکے سے خود اپنی حالت سے خوف آ رہا تھا۔ تم بس کچھ زیادہ عادی ہو گئی ہو میری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم کچھ دیر تازہ ہوا لینا چاہو تو ہم واک پر جا سکتے ہیں، پھر آ کر عشاء کی مل کر کلاس لیں گے۔ میں بھی تمہارا موڈ اچھا ہو جائے، ابھی ویسے بھی وہ اننے سے ڈانٹ کھا رہی ہوگی۔ وہ اسے کسی بھی طرح بہلانے پھسلانے کے جتن کر رہا تھا۔ دلارا نے اس کے دل سے لگے ہی نفی میں گردن گھمائی۔ تم مت جاؤ، میرے پاس رہو یہی، میں نہ خود ان سے بات کروں گی نہ تمہیں کرنے دوں گی۔ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گی باران۔ وہ بی اور تمہیں مجھ سے لینے آئی ہیں، وہ اچھی نہیں ہے، مائیں ایسی نہیں ہوتی جیسی وہ ہیں۔ تم نے دیکھا وہ کتنی پریٹی ہیں، تمہارا دل آ گیا ان پر تو کہیں سے بھی انے نہیں لگ رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بھاری بھاری سانس لیتی باران کی شرٹ گریبان میں دبوچتی سہم کر بولے گئی۔ آواز بالکل اس کے دل کی طرح اوپر نیچے تھی، اور باران سمجھ نہ سکا اب اس پر ہنسے یا روئے۔ تم اپنی پریٹی ماما سے جیلس ہو رہی ہو؟ باران نے بازو اس کے گرد حصارتے دلارا کو مزید قریب کیے متوجہ کیا، تو وہ روحانسی ہو کر باران کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ابھی تم نے اپنا باپ نہیں دیکھا لڑکی، وہ تو چلتی پھرتی قیامت ہے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ تب تک تم عیشا سے اٹیچ ہو چکی ہوگی، جب وہ آئے گا پھر تم عیشا سے یہ سب کہہ رہی ہوگی کہ ماما وہ آ گئے آپ کو مجھ سے چھینے۔ سیریسلی دلارا؟ باران کو اس وقت مستی سوج رہی تھی، یہ نہ کرتا تو اس وقت سخت رومانس کا موڈ بن رہا تھا، جس طرح وہ باران کے لیے جنونی پن دکھا رہی تھی۔
تم سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے میرے بابا۔ دلارا کی سوئی بس پہلے جملے پر اٹکی تھی، جبکہ باران کو کسی کے خود کو ہینڈسم کہنے پر کبھی اتنا اچھا نہ لگا جتنا اس لڑکی کے ہونٹوں سے یہ سن کر۔ ہاں ڈبل کہہ سکتے ہیں۔ وہ تمہاری طرح گرے آنکھوں والا ہے، گولڈن شیڈ دیتے بال ہیں اس کے، قد میرے جتنا ہی ہے، بنا جم یا کوئی کسرت کیے بھی وہ مسلز مین والے فکر کا مالک ہے جو جینیٹک ہے، اور تم بالکل اس بے شرم آدمی جیسی ہو۔ دلارا کے سارے آنسو ہوا میں گھل گئے۔ وہ آخری جملے پر باران کی جڑ باں پہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ مجھے فرق بس تمہارے لیے پڑتا ہے اور ہمیشہ بس تمہارے لیے ہی پڑے گا، اور کوئی مجھ سے کسی کو بھی چھین لے، ایون بی کو بھی، تب بھی رو دھو کر چپ کر جاؤں گی، لیکن تم پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ دلارا نے صاف صاف اسے اپنی مجبوری بتا دی، اور آنکھیں بھی محبت سے بھر گئی جو اس شخص کو بے تاب کر گئی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا لیکن I'm sorry۔ باران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھے کی پور پھیری، پھر جب دلارا نے کے نچلے ہونٹ پر پور کا دباؤ دیا تو وہ ہتھیلی باران کے سینے پر جما گئی۔ نہیں، یہ نہیں کرنا وہ بات پوری نہ کر سکی کیونکہ باران نے اس کے ہونٹوں کو بے حد پیار سے دیکھا، پر اس سے لگا جس پیار بری پیش رفت کا ارادہ بنائے وہ اس کے خوشبودار ہونٹوں کی جانب جھک آیا ہے، وہ کسی شدید پرزور کارنامے میں بدل جاتے بات بڑھا دے گی، تو بروقت ہونٹوں کو چومنے سے ڈر گیا، اور پھر ذرا ہوش سنوارتے خود بٹک کر دلارا کی ملائم گردن پر ذرا پرزور ہونٹوں کی مہر لگاتا اس کے پورے وجود میں اپنے اس انتہائی روح فرسا تڑپا دیتے اور ہونٹوں کی بری قوت سے بخشے جاتے لمس سے کپ کپاہٹ لائے ہانک دلارا کو ایک نئے باران سے ملواتا روبرو ہوا تو اس کی سانس سچ میں رک گئی تھی۔ باران نے اسے بہت زیادہ ہاٹ نیک کس کی تھی کہ دلارا کی گردن پر نمی آئی اور کان گرم ہو گئے، اس کی شدت پر کہ ٹریلر کے طور پر بہترین تھی، اور اسی پر وہ لڑکی جان گنوا دے گی ایسا لگ رہا تھا۔ اس ٹوٹی پھوٹی ہسبینڈ والی رومانٹک حرکت سے سمجھ جاؤ تم جیسا کوئی نہیں ہے، کہو گی تو مزید منفرد حرکتیں کر کے دکھا دوں گا کہ تم میں اور دنیا کی باقی دوستوں میں کیا فرق ہے۔ وہ اس کی طرف ذرا ہچکچا کر دیکھتے بولا، پر دلارا نے آنکھیں فوری جھکا لی۔ اسے باران سے ایسی حرکت کی امید جو نہ تھی، شدید شرم آ رہی تھی۔ ضرورت نہیں تمہیں اس طرح والا یقین دلانے کی۔ دلارا نے نظریں فوری گھماتے اسے تاکیدن کہا، جو بہت گہرا مسکرایا۔ وہ سچ میں شرما رہی تھی، اس کے رخسار تپ کر گلابی ہو گئے تھے، آنکھیں مزید گہرا مسکرا رہی تھی، اور ہونٹ یہ مشورہ اوپر اوپر سے تھما رہے تھے۔ اس کا باران کو بخوبی اندازہ تھا۔ پھر میرے الفاظ پر یقین کرنا سیکھو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا مگر وہ پھر سے اس کا ہاتھ کھینچ کر روک گئی۔ تمہیں میں اتنی مضبوط کیوں دکھائی دے رہی ہوں بتاؤ؟ دلارا کے سوال پر وہ رک کر اسے گھورنے لگا۔ کیونکہ تم ہو مضبوط، جتایا گیا، انداز میں غصہ بھی تھا اور منمانی بھی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جیسے مجھ سے لڑی تھی آتے ہی وہ والی دلارا جگاؤ نا، یہ بھیگی بلی جو چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، روتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں۔ سن رہی ہو؟ اس کی دونوں بازو پکڑے سے جھنجھوڑ گیا۔ یہ لڑکی اسے کبھی بھی کسی سے ڈرتی یا چھپتی قبول نہ تھی۔ بہت ڈر گئی کہ باران کو یکدم ہوا کیا ہے۔ وہ والی دلارا مار دی نا تم نے، اب پھر سے اسے زندہ کرنے میں وقت لگے گا۔ دلارا نے معصومیت سے اپنی بے بسی بتائی۔ باران کا سارا غصہ جیسے ہوا ہو گیا۔ کیا کروں اسے زندہ کرنے کے لیے؟ باران نے اسے پوری سچائی سے حل چاہا۔ عشا سے کہو چل کے کہ اب وہ تمہاری دوست نہیں ہے۔ دلارا نے گردن اکڑا کر حکم دیا۔ باران نے آئیبرو چکا کے اس مطلبی بنتی دلارا کو آنکھیں دکھائیں۔ تم میرے ہاتھوں سے ہرٹ کرنا چاہتی ہو، کیا ملے گا اس سے؟ باران نے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، تو دلارا نے اپنے دونوں بازو چھڑوائے اور باران کے بے ترتیب سر کے بال نرمی سے سنوارنے لگی۔ تسکین، وہ مزے لے کر بولی تو باران آنکھوں کی حدود تک مسکرایا۔
ٹھیک ہے آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتا مان گیا تو دلارا کا بکھرتا اعتماد فوراً بحال ہوا۔ وہ خوشی خوشی مسکرا کر اس کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ اب اس کے اندر شیر سی قوت تھی۔ عشا اور عزیزے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ عشا نے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ دلارا نے اول تو یہی بہت جبر سے سہا، پر باران نے اس کی جلن بھانپتے ہاتھ دبا لیا، جس سبب وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ دونوں کی نظر بیک وقت دلارا اور باران پر گئی۔ عشا کی آنکھیں نم تھی جو دلارا پر حسرت سے جمی تھی۔ میں اب سے تمہارا دوست نہیں ہوں عشا، میری پہلی اور آخری اکلوتی دوست دلارا ہے۔ یہ بات اچھے سے کہیں لکھ کر رکھ لو بہن۔ باران نے رٹی رٹائی پٹی پڑھی جس پر عزیزیں ششدر ہوئی اور عشا بنا ہرٹ ہوئے یا برا منائے عزیزے کا ہاتھ چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں کے پاس جا رکی۔ مجھے تم سا بے مروت دوست چاہیے بھی نہیں، مجھے تو میری بیٹی چاہیے بس۔ عشا نے اپنی حسرت کا سارا جہاں اپنے جسم کے اس حصے کے پیروں میں رکھا، پر وہ عشا کی بات پر سیخ پا ہوئی۔ باران بے مروت نہیں ہے اور نہ میں آپ کی بیٹی ہوں، دلارا نے اٹھلا کر کہا تو عشا اداس سا مسکرائی۔ باران کچھ افسردہ ہوا۔ تمہارے کہنے سے حقیقت بدل تھوڑا جائے گی، تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو۔ اس پوری دنیا میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تمہارا وجود ہے دلارا۔ معاف مت کرو، پر میری طرف ایسی نظروں سے بھی مت دیکھو کہ لگے میں تو تمہاری نفرت کے قابل بھی نہیں۔ عشا کی آواز یہ کہتے ڈوبی، لرزی، پر وہ اختتام تک ڈٹی رہی، آواز پوری بیٹھنے نہ دی۔ بی اور باران دونوں سے چپکنے کی اجازت نہیں آپ کو، اور میں فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے تمہارے ساتھ گھر جانا ہے باران۔ بی آپ یاد رکھنا، آپ میری ہیں آپ۔ وہ کوئی بات سمجھے بنا باران کی طرف دیکھتے حکم صادر کرتے ہی عزیزے کو تنبیہ کیے واپس گھر سے ہی نکل گئی، اور باران نے مایوس عشا کی طرف دیکھا۔ مجھے جانے دو، پھر تمہیں سنے گی بھی اور سمجھے گی بھی، اداس مت ہو۔ باران کی تسلی اس وقت عشا کو اچھی نہ لگی۔ کباب کی ہڈی نہ ہو تو میری بیٹی ساری اپنے قبضے میں کر لی اس نے اننے، یہ کتنا ظالم ہے۔ عشا کو دہائی دے کر عزیزے کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے لگتا دیکھے باران مسکرایا۔ اماں بھی کاکی تھی اور بچی نے میچورٹی کے 17 سال کی عمر میں ہی لیول کراس کر لیے تھے۔ وہ اس کا شوہر ہے عشا، عزیزے نے اسے دلاسا دینا چاہا، پر وہ دلارا کو ایک بار گلے لگانے کو تڑپ رہی تھی، قرار نہ پا سکی۔ میں بھی تو ماں ہوں، کیا ہو جاتا اگر ایک بار گلے لگ جاتی، اور تم جاؤ نا، کھڑے کیوں ہو؟ عشا نے باقاعدہ معصوم سے باران کو جھاڑ دیا تو وہ مسکراہٹ دباتا انے کو اشارہ کرے باہر نکل گیا۔ عشا کو اپنی بیٹی نہ ملی، پر اسی بہانے اپنی ماں کی آغوش ضرور ملی، شاید یہ برابری کا دلاسا بن سکتا تھا۔ وہ باہر آیا تو دلارا اس کی گاڑی سے لگ کر کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ رہو گی بقیہ دن اور رات؟ وہ اب بھی بے حد مسرور موڈ میں تھا۔ آج ان کا مزید سامنا مشکل ہے، مجھے گھر لے جاؤ اپنے۔ تمہارے ساتھ رہنا بی کی بیٹی کے ساتھ رہنے سے کافی بہتر ہے۔ مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہے، پھر تمہیں صبح ڈرائیور کے ساتھ خود ایئرپورٹ چھوڑ دوں گی، بس اتنا سا۔ دلارا نے ساری خطرناک پلاننگ کے بعد اتنا سا کہے باران کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ اتنا سا ہوتا تو رونا ہی کس بات کا تھا۔ مشکل ہے، وہ باران کی کیفیت بنا اس کے کہے سمجھ گئی۔ باران نے معصومانہ سا سر کو اس بات میں ہلایا، میں نہیں جاتی پھر۔ ایسا ممکن تھا بھلا وہ باران کی ذرا بھی مشکل پر راضی ہوتی؟ ایسا نہیں کہا، وہ نیکس کے بعد کا مرحلہ ہو گیا تو میں معصوم تم بے باک، یہ جوڑ کافی خطرناک ہے۔ ایکچولی وہ اس سے پہلے وہ ڈرامے باز اپنی بات پوری کرتا، دلارا نے ہاتھ پورا اس کے کھلتے منہ پر رکھے چپ کرواتے ساتھ گھورتے دیکھا، زیادہ باتیں مت کرو۔ دلارا کا حکم سرآنکھوں پر تھا، پر باران کیا کرتا اسے شرارتیں سوچ رہی تھی۔ نہیں کرتا، آ جاؤ، یہ زبردستی کی مہمان یلترم حویلی کو اپنے مکینوں سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر پرے کیے پکڑتا بولا، وہ اس کی اہمیت دینے پر نثار سا مسکرائی۔
اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے جانا۔ میں کوشش کروں گی موشن فوبیا سے نکل کر ڈرائیونگ سیکھنے کی، وہ بھی تمہاری جگری جان اس گاڑی سے۔ اور ہاں، میں تمہارے روم میں بھی جایا کروں گی، تو ڈپلیکیٹ کی بھی میرے حوالے یاد سے کرنا۔ وہ اسے آرڈر لگا رہی تھی اور وہ سرخم کیے اس کے کہے ہر ہر حرف پر آمین۔ ڈن، میری چابی بھی لے لینا۔ باران نے بے خودی سے مسکراتے پھیلنے کی کوشش کی تو وہ آنکھیں چراتی اس کی اپنی جانب جھکنے سے بچتی پیچھے ہوئی اور کار ڈور کھولے رکی۔ تمہاری چابی میری وہ والی نظریں ہیں جو آلریڈی میرے پاس ہے، وہ اترا کر کہے اپنی جگہ ملکہ کی طرح بیٹھ گئی۔ اور آج باران کو لگا وہ سچ میں ملکہ ہے جو اب اس کے سبب کبھی نہیں روئے گی۔ وہ یہی چاہتا تھا، وہ بس روئے نہ۔ اور آج تو ڈھیر سارے حق جمائے تھے اس نے۔ آج وہ باران کے دل میں اتری ہوئی تھی، بہت گہرائی اور شدت سے۔ وہ مغرور اور محبوب شخص آج ملکیت اور چاہے جانے کے نشے میں تنتنے میں لپٹا نظر آیا۔ محبوب بننے کا نشہ ہی ایسا ہے، آدمی خواہ مخواہ گلو کرنے لگتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تو دلارا نے جان بوجھ کر سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ بے خود گرے آنکھیں چاہ رہی تھی، یہ لاڈ بھی اس کا باران یلدر اٹھائے اور ملکہ کچھ کہے اس کا غلام رد کرے، ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ قریب ہوا، وہ اس کے سائے کی امان میں مہکنے لگی تھی۔ باران نے اس کا سیٹ بیلٹ فکس کرے ایک نشاہت پرور نگاہ ان بہکی نگاہوں پر ڈالتے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ایسی مسکراہٹ کے لیے کوئی بھی قیمت چکا سکتی تھی۔ وہ ایسا خوبصورت بس دلارا کے لیے مسکرا رہا تھا، اور یہ دلارا کو آسمان پر بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ محسوس کر سکتے تھے ان کے بدن میں ایک دوسرے کی اتنی سی قربت حرارت بڑھ رہی تھی۔ ان کی سانس کے لیے موجود ہوا میں عود کی خوشبو گھل رہی تھی۔ وہ پہروں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ سکتے تھے، لیکن دیکھ نہ پائے تو دونوں نے بر وقت نظریں ایک دوسرے سے ہٹا لی۔ باران نے بھی گلا مانی ہیزی کی طرح کھنکھناتے گاڑی اپنی جگہ بیٹھ کر سیٹ بیلٹ فکس کرتے سٹارٹ کی۔ کچھ عام سے سفر اتنے خاص ہو جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے وہی تمام عمر پر محیط ہو جائیں، اور ایسا صرف سچی محبت میں ہوتا ہے۔ جی جناب، چھوٹی پر بہت زیادہ ہاٹ اور دھماکے دار ایپیسوڈ تھی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اس سے بھی دھماکے دار ہوگی، تو ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اچھا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔